ولادت مولا سجاد علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے سب ہم اپنے امام کی بارگاہ میں چلیں اور ان کے جد کی مبارکباد، ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد ان کو پیش کریں ایک صلوات کے ساتھ۔ ایک قطع اور اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اشعارات سماعتوں کے حوالے۔ مثل حسین دین کی حفاظت کرے گا کون، مثل حسین دین کی حفاظت کرے گا کون، تیروں کی بارشوں میں عبادت کرے گا کون، تیروں کی بارشوں میں عبادت کرے گا کون۔ ارے ہم بھی اگر چراغے لعنت کو پھونک دیں، ارے ہم بھی اگر چراغے لعنت کو پھونک دیں، پھر نسل پر یزید کی لعنت کرے گا کون، پھر نسل پر یزید کی لعنت کرے گا کون۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ ایک مصرع ہوا جشان بھائی، سلیقہ سید سجاد سے پوچھو عبادت کا، اسی کے حوالے سے کچھ شعر ہیں، سماعت کریں۔ قصیدہ جب بھی لکھتا ہوں، قصیدہ جب بھی میں لکھتا ہوں مولا تیری عظمت کا، قصیدہ جب بھی میں لکھتا ہوں مولا تیری عظمت کا، میں اس میں دیکھ لیتا ہوں نظارہ باغ جنت کا، میں اس میں دیکھ لیتا ہوں نظارہ باغ جنت کا۔ ارے فصاحت کا، بلاغت کا، شرافت کا، عقیدت کا، ارے فصاحت کا، بلاغت کا، شرافت کا، عقیدت کا، سفر جاری ہے صدیوں سے یوں ہی عابد کی مدحت کا، سفر جاری ہے صدیوں سے یوں ہی عابد کی مدحت کا، ہے ہر سو نور کی بارش، یہ کیسا جو ہے منظر، ہے ہر سو نور کی بارش، یہ کیسا آج منظر ہے، یہ کون آیا کہ در پھر کھل گیا ہے آج رحمت کا، یہ کون آیا کہ در پھر کھل گیا ہے آج رحمت کا۔ ایک صلوات پیش کریں۔
ارے علی کے آستانے میں علی بن الحسین آئے، علی کے آستانے میں علی بن الحسین آئے، منایا جا رہا ہے جشن یہ ان کی ولادت کا، منایا جا رہا ہے جشن یہ ان کی ولادت کا۔ نعرہ صلی اللہ پیش کریں۔ زمین تارش مسرور ہے عابد کی آمد پر، زمین تارش مسرور ہے عابد کی آمد پر، مجھے بھی مل گیا قسمت سے موقع آج مدحت کا، مجھے بھی مل گیا قسمت سے موقع آج مدحت کا۔ نعرہ صلوات پیش کریں۔ ہر ایک دھڑکن میری مصروف ہے عابد کی مدحت میں، ہر ایک دھڑکن میری مصروف ہے عابد کی مدحت میں، کہاں اب زندگی میں کوئی بھی لمحہ ہے فرصت کا، کہاں اب زندگی میں کوئی بھی لمحہ ہے فرصت کا۔ ایک نعرہ صلوات پیش کریں۔ ذیشان بھائی تضمین دیکھیے گا، بالکل سادہ سی ہے، سماعت کریے۔ عبادت سید سجاد پر خود ناز کرتی ہے، ارے عبادت سید سجاد پر خود ناز کرتی ہے، عبادت سید سجاد پر خود ناز کرتی ہے، سلیقہ سید سجاد سے سیکھو عبادت کا، ارے سلیقہ سید سجاد سے سیکھو عبادت کا۔ حسین ابن علی کی گود میں جلوگر عابد ہیں، حسین ابن علی کی گود میں جلوگر عابد ہے، ستارہ ہے بلندی پر خدا کے دین کی قسمت کا، ستارہ ہے بلندی پر خدا کے دین کی قسمت کا۔ اب جو سننا چاہتے ہیں وہ شعر سنیے، آپ کے سامنے چلتا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھے۔ وہ شعر اور مقطع آپ کے سماعتوں کے حوالے۔ ارے ہلا کر رکھ دیا خطبوں سے تو نے قصر باطل کو، ارے ہلا کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا خطبوں سے تو نے قصر باطل کو، نظر آنے لگا نظر آنے لگا دربار میں
منظر قیامت کا، نظر آنے لگا دربار میں منظر قیامت کا۔ ارے قسم ہے، یہ شعر خاص طور پہ چاہوں گا کہ توجہ رکھیں اس پر، اور ایک التجا ہے لوگوں سے اور گزارش بھی ہے، جیسے بھی سمجھیں، جو آج کل کے میں اس کے حوالے سے سماعت کریے۔ جی، قسم ہے فرش مدحت کی، دلوں سے نوچ کر پھینکو، ارے قسم ہے فرش میں، قسم ہے فرش مدحت کی، دلوں سے نوچ کر پھینکو، جو دل میں پل رہا ہے بھی نفرت کا، عداوت کا، جو دل میں پل رہا ہے بیج نفرت کا، عداوت کا۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ مصرع ہوا یہ، چونکہ میں کلام نہیں لکھ پایا تھا، مقطع کا شعر سنیں، یہ ہمارے دوست کوثر فتح پوری صاحب کا کلام ہے، مقطع کا شعر آپ سماعت کریے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس میں جھولم جھال نہیں، سماعت کریے۔ نعرہ صلوات۔ لیے امید کوثر آ گیا باغ امامت پر، لیے امید کوثر آ گیا باب عنایت پر، لیے امید کوثر آ گیا باب عنایت پر، بدل دیں گے میرے مولا ستارہ میری قسمت کا، بدل دیں گے میرے مولا ستارہ میری قسمت کا۔ ارے فصاحت کا، بلاغت کا، شرافت کا، عقیدت کا سفر جاری ہے صدیوں سے، یوں ہی عابد کی مدحت کا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ عزیزان محترم، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، اللہ سب کو خوشیاں دے انشاءاللہ۔ اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار تھا اور حسین کا سب سے بڑا ماتمدار تھا۔ دوستو، ابھی آپ بہت خوش ہو رہے تھے کہ امام مہدی آئیں گے، خوش ہونا بھی چاہیے انشاءاللہ۔ ہماری ڈیسٹینی وہی ہے کہ امام آئے انشاءاللہ، ہماری دعا وہی ہے کہ امام آج کی رات کی ہماری یہی دعا ہے کہ فرزند حسین واپس آ جائے انشاءاللہ۔ اور میری مجبوری کہ میری مجلس اس وقت پورے چینلز پہ جاری، ورنہ میں بتاتا کہ لٹکایا کیسا جائے گا۔ نہیں، میں نے نام نہیں لیا، آپ سمجھ گئے۔ لٹرلی میری یہ مجبوری ہے، I'm really helpless کہ وہ روایتیں میرے ذہن میں گھوم رہے۔ میں نے تو بہت امام کے حالات پڑھے کہ میرا مولا آئے گا اور ان کو نکالے گا کیسے،
اور نکالنے سے پہلے یہ بولے گا کہ اے غاصبان حق زہرا تیری یہ جگہ نہیں ہے. غاصبان حق زہرا. لیکن مجبوری ہے میری, ہیلپ لیس ہوں. 4 چینلز بتا رہے, پورا بامبے دیکھ رہا, میں نہیں پڑھ سکتا. جب آپ چینلز بند کروا دیں پھر میں کھل کے پڑھتا ہوں. بہرحال ابھی 1 دن ہے اور 1 چانس کل کا ہے, کل پڑھ دوں گا. اگر کل چینلز بند ہو گئے, صرف اس کے اندر اگر ہے تو پھر سننا کہ کیسا غاصبان حق زہرا کا حشر ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو بس آج چوتھے امام کے تعلق سے صرف 45 منٹ پڑھوں گا, 45 منٹس. آج کی رات کی امپورٹنس, اس امام کی ولادت جس کا نام علی تھا. 37 یا 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ میں تو اس وقت میرا مولا زندہ تھا, امام علی علیہ السلام زندہ تھے. عجیب بات یہ کہ علی کے سامنے علی آیا نہیں. عام طور پہ نام باپ کا کب رکھا جاتا؟ جب باپ کا انتقال ہوتا یا شہید ہو جاتا, تو اولاد اپنے باپ کی ماں کا نام رکھنا بھی چاہیے. لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میرے مولا نے اپنا نام رکھا, حسین نے نہیں رکھا چوتھے امام کا نام. اس لیے کہ ایک دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بڑے کے پاس لے کے جاتے. جب بابا موجود تھے, جیسا مولا حسن کی ولادت کے وقت اللہ کے رسول نے آ کے امام علی سے پوچھا تھا کہ تم نے نام رکھا, تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے. اسی طرح حسین علی چوتھے امام کو لے کر گئے اور امام سے کہا, امام نے کہا نام رکھا, کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھوں گا. تو عجیب بات ہے, علی نے اپنا نام دیا ان کو. امام علی کا نام یہ دوسرا علی ہے خاندان امامت کا. امام علی کے نام 4 اماموں میں آئے, صرف علی کا نام ریپیٹ کیا گیا 4 ٹائمز, اور محمد کے نام 3 دفعہ ریپیٹ ہوئے, حسن 2 دفعہ ریپیٹ ہوئے, حسین, جعفر اور موسیٰ یہ نام ریپیٹ نہیں ہوئے. پہلا امام علی ہے, چوتھا امام علی ہے, 8واں امام علی ہے, 10واں امام علی ہے, 5ویں امام محمد ہے, 9ویں امام محمد ہے, اور زمانے کا امام محمد ہے. اور حسن دوسرا امام ہے اور 11واں امام. حسین, موسیٰ اور جعفر یہ 3 اماموں کے نام کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. میں نے ایک ہلکا سا اسکیچ کھینچا آپ کے معصومین کے نام کیسے تھے. میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور سورہ جو ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ ہے, بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ, اولاد کے لیے بہت اچھا سورہ ہے یہ سورہ بی بی سے منسوب, کہ جس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی یہ ہے کہ کثیر اولاد ہونا, اور یہ کثیر اولاد کسی ام المومنین کے بدن سے نہیں ہوئی. کیا بول رہا میں, کوئی ام المومنین کے بدن سے کوئی کثیر اولاد نہیں ہوئی. جو مادر حسین سے جو اولاد ہوئی اس وہ ہے کوثر. کوثر کثیر اولاد کا کہنا, اور ایسی اولاد دی اللہ نے کہ سب سے زیادہ جن کو شہید کیا گیا وہ اولاد فاطمہ ہے, سب سے زیادہ. لیکن عجیب بات یہ, آج سب سے زیادہ موجود ہے اولاد فاطمہ. سید صاحب دنیا نے مٹانے کی کوشش کی, اللہ نے وعدہ جو کیا اس کو پورا کر دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور ابتر وہ ہوئے کہ جو آپ کو ابتر بولے وہ ابتر ہو گئے. ابتر کے معنی ہے ختم ہونا, نسل کا ختم ہونا. جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو یہ مکے کے جو کافر تھے, ابو جہل, ابو لہب, ادبا, میں اپنی زبان میں بولوں جو مکے کے ٹیررسٹ تھے, میں مجلس نہیں محفل جشن پڑھ, میں نہیں بول رہا, یہ صحیح بخاری بول رہی, میں اپنی کتاب سے نہیں بول رہا. یہ لوگ ٹیررسٹ جو تھے مکے کے, ان لوگوں نے سب سے زیادہ پرابلم کیا تھا. اللہ کے رسول کو 13 برس جو ستایا یہی ظالمین نے ستایا, جس میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ادبا تھا, ولید تھا, خالد تھا, ابو سفیان تھا. میں بہت آہستہ نام لیا. یہ سارے ظالمین اللہ کے رسول کو بول رہے تھے, ڈائریکٹ بول رہے تھے, اور مسلمانوں کو بول رہے تھے کہ تمہاری نسل, تمہارے رسول کی نسل ختم ہوگی. اللہ نے تمہارے رسول کو بیٹی دیے,
اب بیٹی سے نسل نہیں چلتی، جنریشن نہیں چلتا، بیٹی کا معاملہ ہے، بیٹی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے بی بی زہرا کے مقام کو بتانے کے لیے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا۔ آج بھی نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن رسول کی نسل بیٹی سے چلی۔ اللہ نے بتایا کہ ہم جس سے چاہے نسل کو چلا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہر امام کو دشمن بھی بولتے تھے یبنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے۔ مولا حسن سے شروع ہوا اور زمانے کے امام تک ہر امام کو بولا جاتا تھا یبنا رسول اللہ، انہیں رسول اللہ کے بیٹے، رسول اللہ کے بیٹے۔ ایون کربلا میں ظالم عمر سعد کہہ رہا تھا کہ آپ یبنا رسول اللہ، کہ آپ رسول کے بیٹے ہیں۔ اس لیے بیٹا ڈائریکٹ نہیں ہے بیٹی سے، لیکن یبنا رسول اللہ کہا گیا۔ تو جتنے یہ ظالمین تھے جو بول رہے تھے کہ ابتر ہو گئے، نسل ختم ہوگی۔ دوستو آج ایک بات بولوں میں آپ کو کہ بامبے میں آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ہزاروں مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کو اللہ اچھا رکھے سوائے ایک کے کہ جو کسی کو مانتا ہی نہیں۔ جو رسول کو نہیں مانتے اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے رسول کے روزے پہ جا کے دعا نہیں مانگتے، کہیں اور دیکھ کے دعا مانگتے، اس لیے ان کے چہروں کو دیکھو، چہروں سے معلوم ہوتا کہ کس کا چاہنے والا ہے۔ چہروں سے معلوم ہوتا، ان کا فیس معلوم ہوتا۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، ضرورت ہی نہیں ہم کا نام، اس لیے کہ میں ایک انٹیلیجنٹ کراؤڈ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، باب المدینۃ العلم کے ماننے والوں کے سامنے نہیں۔ تو جتنے ایسے چہرے جنہوں نے مانے نہیں، جتنے ایسے لوگ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ایون ابو سفیان، بڑے ادب سے نام لے رہا انکل کا، آپ خود بولے میرے کو، اگر آج کوئی یہی لوگ رسول کو تانا دے رہے تھے کہ تمہارا جنریشن نسل ختم ہو گئی، آج پورے بامبے میں کوئی ملا آپ کو ایسا مسلمان جو یہ بولا ہو کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، میں ابو جہل کا، کیا سن رہے یار آپ؟ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں؟ اگر نسل ہے بھی تو نہیں بولتے۔ اگر ہے بھی دنیا میں تو یہ نہیں بولتے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں۔ بولو نا، پتا تو چلے ہے یا نہیں۔ دوستو وہی بولے گا جس کا باپ اس سٹیج پہ ہوگا، فخر کرے گا اپنے باپ کے اوپر۔ یہی وجہ تھی کہ جتنے مسلمانوں کے وی وی آئی پیز تھے وہ لوگ کبھی بھی اپنے باپ کے نام سے اپنا انٹروڈکشن نہیں کراتے تھے۔ اس کے برعکس علی نے جب کہا علی ابن ابو طالب کہا، اپنے باپ کے نام سے تعارف کرا۔ کیوں کہا باپ کے نام سے؟ کہ باپ ایسا ہو تو بیٹا بولے نا، اگر بدنام باپ ہو تو بیٹا کیا بولے گا؟ تو جتنے تھے یہ لوگ، کسی آج کوئی نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ اس کے برعکس آج جتنی اولاد فاطمہ اپنے نام کے آگے لکھتے کہ میں رضوی ہوں، میں سعیدی ہوں، میں کاظمی ہوں، میں موسوی ہوں، میں عابدی ہوں، فخر کے ساتھ بولتے جب پوچھتے کس کے بیٹے ہو، کہا میں علی ابن الحسین کا بیٹا ہوں، میں محمد باقر کا بیٹا ہوں۔ کیوں؟ ہم تو پراؤڈ ہے، ہم یہی کہتے روز محشر بھی اللہ یہ بولے کہ تو علی ابن الحسین کا بیٹا آ جا۔ بخشش کا سہارا ہے امام کا رشتہ اگر ہم سے مل جائے۔ چوتھے امام کی اولاد، چوتھے امام کی زندگی کیسی زندگی تھی امام کی؟ ایک وقت میں 38 ہجری، اچھا چوتھے امام کی ولادت میں 2 ڈیٹس ہیں، نارتھ انڈیا میں، پورا نارتھ آف انڈیا اور یہ ویسٹ کا یہ پارٹ، ساؤتھ انڈیا میں، ایسٹ میں، ایسٹ انڈیا میں جیسے کلکتہ یہ سب ایریاز، وہاں پہ چوتھے امام کی ولادت جو ہے 5 شعبان کو منائی جاتی، اور نارتھ میں 15 جمادی، اختلاف نہیں ہے، کوئی
آپ بنائیں، کوئی مشکل نہیں. 2 وقت امام کی ولادت بنے، اس میں کیا ہے. 5 شعبان ایک کی تاریخ ہے کہ چوتھے امام کی ولادت ہے، ایک تاریخ یہ ہے 15 جمادی الاول. چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ میں کوئی ڈفرنس نہیں. 25 محرم 95 ہجری آپ کی شہادت ہے، 25 محرم اور 95 ہجری. ولادت کی ڈیٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس، کوئی مشکل نہیں، اس میں آپ الجھے نہیں. اور آپ کی ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. اور آپ کے بابا تو مولا حسین اور آپ کی جو ماں تھی وہ ایران کی شہزادی تھی، جناب شہر بانو. جناب شہر بانو یہ وہ بیوی ہے کہ جس سے نکاح مولا علی نے مولا حسین سے کروایا تھا. جب ایران فتح ہوا تھا، ایران فتح ہوا تو یہ رائل فیملی کی 2 بہنیں آئیں، تو اس میں جناب شہر بانو کا نکاح مولا نے مولا حسین سے کیا تھا. اس لیے کہ جانتے ہیں یہ بڑی پاک اور پاکیزہ، امام کی ماں ایک امام کی بیوی کتنی پاک اور پاکیزہ بیوی ہوگی. جناب شہر بانو کے بارے میں یہ ہے کہ جب چوتھے امام سال یا 2 سال کے تھے جب ہی آپ کا انتقال مدینے میں ہو گیا، تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. آپ کے ساتھ 2 کنیزیں، ہمیں ایک ہسٹری بتا رہا کہ ہم کو معلوم ہونا صرف مصائب نہیں، 2 کنیزیں آئی تھی. ایک کنیز وہیں ٹھہر گئی، چوتھے امام کی ظاہری طور پہ پرورش کی. ایک کنیز ہند جو شام چلی گئی تھی، جس کا نکاح یزید سے ہوا تھا. ہند وہ امام کی چاہنے والی جس کے لیے ایک مرثیہ بھی قید خانے میں تلاتم میں کہ ہند آتی ہے، جو مرثیہ کا بن ہے مصرائی، وہ محب اہل بیت تھی، لیکن یزید سے نکاح ہو گیا تھا کربلا سے پہلے. تو یہ 2 کنیزیں بی بی شہر بانو کے ساتھ آئی تھی. تہران میں ماؤنٹین کے اوپر ایک لہر بتائی جاتی کہ یہ جناب شہر بانو ہے، چوتھے امام کی والدہ. وہ شہر بانو نہیں ہے، وہ امام زادی ہے، امام کی ایک بیٹی ہے، لیکن وہ چوتھے امام کی ماں نہیں. یہ روایت میں آتا ہے کہ شام غریبہ میں اونٹ پہ بیٹھ کے یہ بی بی ایران چلی گئی اور ایران جا کے وہیں رہی، اور اس پہاڑ کے اوپر آپ نے زندگی گزاری، وہیں آپ کا انتقال ہوا، وہیں ان کی خبر ہے. سب زائرین جاتے ہیں زیارت، میں زیارت کو نہیں روک رہا، آپ ضرور جاؤ زیارت کو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک امام زادی کی زیارت، لیکن وہ مدر آف امام زین العابدین نہیں. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ بی بی زینب وہیں رہ جائیں اور جناب شہر بانو چلی جائیں. شہزادی زینب کا مقام تو بہت بڑا ہے، ساری بیویوں میں سب سے بڑا مقام شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا ہے. اس لیے کہ یہ دونوں بی بی فاطمہ کی بیٹیاں، ان کا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک مقام ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور روایتیں ساری ہے کہ آپ کا انتقال چوتھے امام کے سامنے ہو گیا تھا، بچپنے میں ہو گیا. عام طور پہ یہ ہسٹری پڑھی نہیں جاتی، لیکن میں آپ کو صرف ہمارے یوتھ کو بتا رہا کہ تم کو نالج ہونا کہ جناب شہربانو امام کی ماں کیا کون تھی. یہ بی بی شہربانو ہے جو مدینے میں دفن ہے. چوتھے امام کی لائف شروع ہوئی، کیسے زندگی شروع ہوئی آپ کی؟ امام علی کے ساتھ 3 سال رہے. 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہے، 40 ہجری میں. اس کے بعد 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے، اور 61 میں مولا حسین ہے. تو آلموسٹ کربلا میں جب آپ تھے تو ہی واز لائک 23 یا 24 ایئرس کے تھے. 24 سال تک وہ اپنے چچا کے دادا کے ساتھ، چچا کے ساتھ اور بابا کے ساتھ زندگی گزاری. گزار کے 23 ایئرس کے جب تھے، جب کربلا کا واقعہ ہوا، وہاں سے امام کی زندگی شروع ہوئی. کربلا کے بعد آلموسٹ آپ 31 ایئرس زندہ رہے کربلا کے. یہ بڑا معجزہ ہے، یہ بڑی ہے ظلم کہ امام کربلا کے بعد 34 برس زندہ رہا، 34 ایئرس. 61 میں کربلا ہوا، 95 میں آپ کی شہادت. 34 ایئرس تک امام نے کیا کیا؟ اس پہ 10-15 منٹ بولوں گا کہ امام نے کیا کیا. اس لیے کہ آج مولا کی اگر محفل میں پڑھ رہا، ان کے حالات پڑھ رہا، تو ہم بھی تو کچھ سیکھے نا امام سے. اصل بات یہ ہے کہ مولا کو ہم کو گفٹ دینا، چوتھے امام کو گفٹ دینا ہے. آج کی رات ہمارے لیے بہت بڑی رات، اور یہ وہ امام ہے دوستو کہ تمہارے سارے ایشوز اس امام کے وسیلے سے دور ہوتے. اگر آج تم بیمار ہو، خدا نہ خواستہ یہ جو بیماری سے بچنا ہے، یہ کووڈ سے بچنا، یہ اسٹرین سے جو بھی بیماری ہے، اس امام کا واسطہ اتنا بڑا واسطہ ہے کہ اگر اس امام کا واسطہ دے کر کوئی دعا روز امام کو نظر کرے
نظر کرے سلوا بھی نظر کرو کر کے بولو یہ نہیں بولو کہ صرف مجھے ہیلتھی رکھو، یہ بولو پورے بامبے کو، پورے محلہ کے چاہنے والوں کو آپ صحت کے ساتھ. تو ایسے ایسے معجزے چوتھے امام کے کہ امام مریض ایسا مریض کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. اس کے بعد اس مریض کے پیرنٹس نے عمل کیا چوتھے امام کا، جو مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے پیج نمبر 107 پر اس مفاتیح جو اختر عباس صاحب نے جس کا ٹرانسلیشن کیا، لاہور کے جو اختر عباس، انہوں نے جو اس مفاتیح کی بات کرا. ذیشان حیدر جوادی صاحب کی مفاتیح کا پیجز کچھ اور ہے. یہ بڑا ایکسٹراڈنری عمل ہے جو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. الہی کیفا بول کے شروع ہوتا، 1 گھنٹے کا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے کہ راوی کہتا ہے کہ یہ عمل کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو تو میرے اوپر لعنت کرو. یعنی راوی کہتا میرے اوپر لعنت کرو. اتنا مجرب آزمایا ہوا عمل ہے، آزمایا ہوا. چاہتے جو شیخ عباس قمی جیسی شخصیت نے مفاتیح الجناح میں اس کو کوٹ کیا، ان کے جملے بول رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں بول رہا. مفاتیح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ راوی یہ بول رہا، نریٹر یہ بول رہا کہ تم یہ عمل کرو اور تمہارا عمل دعا قبول نہ ہو unless there is a problem. کوئی ایسے پرابلمس ہے جس کی وجہ سے یہ عمل قبول نہیں ہوتا. بہرحال چوتھے امام کے تیسری چیز سیف کاملہ. آپ 34 ایئر جو کربلا کے بعد زندہ رہے، حالات ایسے تھے، یزید کا ظلم اپنے کمال پہ تھا، بنی امیہ کا پیک کا زمانہ ہے. یزید کے بعد مروان جیسا ظالم حاکم بنا، مروان کے بعد اس کا بیٹا حاکم بنا. یہ سارے ظالمین ہیں، ایسے ظالمین کے ایک لمحہ خاندان اہل بیت کو برداشت نہیں کرتے تھے. ایسے پیریڈ میں چوتھے امام نے زندگی گزاری. 34 ایئر زندہ رہے، 34 ایئرز کربلا کے بعد. دعاؤں کے ذریعے پروپوگیٹ کیا مولا حسین کے ٹیچنگز کو. سیف کاملہ ایک ایسی کتاب ہے، میں نے شاید کبھی اس سے پہلے رضوی کے ممبر سے یہ بات بولی تھی. ہمارے ابھی ایک بہت بڑے عالم دین کا انتقال ہوا 1.5 سال 2 سال پہلے، آیت اللہ امینی، کہ جن کی ایک مشہور کتاب ہے الغدیر، جو 10 والیومز میں ہے. الغدیر، غدیر کے اوپر اس سے اچھی آتھینٹک بک نہیں. ولایت علی کو اس میں لکھا ہونا. اگر غدیر پڑھ لے تو سمجھ میں آ جاتا کہ غاصبین کون ہے اور اللہ چاہ رہا کیا تھا. اللہ نے جو نعمت دی ہے غدیر کی ہم کو، ہم آج پہچانے جاتے ہیں غدیر سے. غدیر ہی ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے فرقوں میں ہمارے فرقے میں فرق ہے. نہیں سمجھا؟ ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. نماز ان کے پاس بھی، نماز ہمارے پاس بھی. ٹائمنگز الگ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ان کو جلدی بھوک لگتی اس لیے روزہ جلدی کھولتے، نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے بحث نہیں ہے میرا. روزہ ان کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی. حج ان کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی. ہمارا ایک ہی ڈیفرنس ہے عام مسلمانوں میں، شیعہ فرقے میں، وہ ہے غدیر کا. اگر آج وہ غدیر کو مان لے تو ایشوز دور ہو جائے پورے. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے مسلمانوں سے، صرف غدیر ایک بیچ میں. غدیر کو مان لو، علی کو مان لو، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں. ابھی بھی جھگڑا نہیں، ابھی بھی تو ہمارے بھائی تو ہو، لیکن ایمانی بھائی نہیں ہے. بھائی ہے ہمارے، سارے مسلمان ہمارے بھائی. سب کی ریسپیکٹ کرنا. ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہر آدمی کی ریسپیکٹ کرو، ہر آدمی کی عزت کرو. صرف ڈیفرنس جو ہے ڈیفرنس آف اوپینین ہے. تو غدیر کے اوپر ان سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، انگلش میں بھی کچھ کتابوں کا ہوا. ایکسٹرا آرڈینری بک ہے الغدیر کے نام پہ، آیت اللہ امینی کی. اب ان کا انتقال ہو گیا لیکن بک موجود ہے. الازہر یونیورسٹی جو اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے کیرو میں جا چکا ہوں. اس یونیورسٹی کو سب سے بڑی، اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، جہاں سے سارے فتوے ہوتے نکلتے، ایجپٹ کی. وہاں کا جو وائس چانسلر تھا اس نے ایک لیٹر لکھا تھا آیت اللہ امینی کو، اور یہ کہا تھا کہ آپ یہ کیسے بول رہے کہ آپ کے 12 امام معصوم ہیں. رسول کو تو ہم مان لیتے ہیں معصوم ہے، لیکن امام علی سے لے کے زمانے کے امام تک یہ معصوم ہے، آپ کیسا بول رہے ہیں؟ آپ کے پاس پروف کیا ہے، سند کیا ہے؟ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے امام زین العابدین کی سیف کاملہ بھیج دی. کیا یہ پڑھ؟ دیکھو دوستو، دشمن پڑھ رہا تھا،
آج ہمارے پاس کتاب ہے، صحیفہ کاملہ بھیج دی. الازہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا لیٹر میں نے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رات میں عشاء کے بعد شروع کیا پڑھنا. صحیفہ کاملہ کو اتنی موٹی بک نہیں، 300-400 پیجز ہیں بس، ہر گھر میں موجود ہے، گجراتی میں بھی ہے صحیفہ کاملہ. لیکن افسوس کیا ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، پڑھنا نہیں. اس لیے کہ پڑھیں گے تو پھر گوسپ نہیں کر سکیں گے، ٹائم کہاں رہے گا. میں کیا بول رہا آپ سے، میں یوتھ کو بول رہا، پورا یوتھ میرے سامنے ہے. اٹ از یو اسٹارٹ. تم لوگ پڑھنا شروع کرو. تمہارے نیٹ کے اوپر بھی ہے، ٹیلی فون پہ پڑھو، 1 پیج پڑھو روز. اگر تم یہ پڑھنے لگو نا، تمہارا ذہن کھلتا، ویژن بڑھتا، برائٹنس آتی تمہارے ذہن میں، روشن ہوتا ذہن. اس لیے کہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، کلام امام ہے. دوسری چیز، سارے تمہارے ایشوز دور کر سکتے تھے، یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کسی بابا کے پاس جا ہی نہیں سکتے. کیا بولتے ہیں، باباؤں کے پاس مت جاؤ، سب سے بڑے بابا کو پکڑو نا. کہیں اور کیوں جاتے، ازا خانے کو آؤ، امام بارگاہ میں آؤ، علم کو پکڑو، دعا مانگو. علم کو پکڑو، دعا مانگو. ٹھیک ہے لوگ خلاف ہے علم کے، لیکن ہم تو خلاف نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مولا عباس کے علم سے اس کو شبیہ ہے، رشتہ ہے، اسی لیے مولا عباس کے علم سے مانتے ہیں. تو آیت اللہ امینی نے بھیجا، وہ وائس چانسلر کوئی جاہل نہیں تھا، الازہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر. اس نے وہ کہتا ہے کہ میں عشاء کے بعد شروع کیا، رات بھر پڑھتا رہا، پھر فجر کی نماز پڑھا، نیکسٹ ڈے یونیورسٹی کو نہیں گیا، پڑھتا رہا. شام ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہے اس نے اب جو لیٹر لکھا وہ بتا رہا. اس نے آیت اللہ امینی کو لیٹر لکھا، وہ لیٹر میں نے دیکھا ہے، اس کی کاپیز آئی تھی کویت میں. اس نے لکھا کہ اے امینی، اے آیت اللہ، اب تم کو یہ بولنے کی یا کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی اور اولاد علی معصوم ہے. یہ دعا بتا رہی کہ سوائے معصوم کے کوئی اللہ سے ایسے نہیں مان سکتا. اس کتاب کا میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ پڑھتا. یہ واقعہ ہے امریکہ کا، میرے ساتھ ہوا. فلوریڈا امریکہ کا جو شہر ہے جہاں پہ میرے اشے تھے، وہاں کیپ کینیڈی ایک جگہ ہے. کیپ کینیڈی جہاں سے اپولو 11 چاند پہ جو گیا تھا 69، اس کا پیڈ اب تک ہے وہاں. میں نے وہ پیڈ دیکھا ہے اپولو 11 کا. اتنا تو معلوم ہے نا، تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن معلوم تو ہے نا. نہیں، آرمسٹرانگ، کولنز، یہ لوگ گئے تھے نا. پہلا جو انسان گیا تھا وہ آرمسٹرانگ تھا، جو چاند کے اوپر زمین رکھا. میں اپنے وجود کو پوچھ رہا. تو وہ جو اپولو 11 69 میں گیا تھا، اس کا پیڈ آج تک وہاں پہ فلوریڈا میں کیپ کینیڈی جو جگہ ہے میوزیم کے ساتھ لوگوں نے لگا دیا، وہاں بنا ہوا ہے، اور پورے نام اور پورے مون کے ساری پکچرز لگی ہوئی ہے. تو وہاں پہ انڈیا کا، امریکہ کا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا آفس ہے ناسا کا. ناسا آفس تو جانتے ہو نا، جہاں ریسرچ سینٹر، جیسا بامبے میں بابا ریسرچ سینٹر ہے جہاں سے میزائلز بنتی ہیں. اور کس سے بنی تھی یہ میزائل پتا ہے؟ Who was the father of the missile India؟ یار آپ لوگ بامبے کے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ ہاں، ممی بابا. ارے یار، اپنے جو فارمر پریسیڈنٹ تھے نا عبد الکلام، ہی واز فادر آف میزائل انڈیا کے. کیوں تھے فادر آف میزائل؟ وہ جاہل نہیں تھے. اس لیے میں یوتھ کو بول رہا، پڑھو، اتنا اچھا پڑھو کہ تم بھی فادر آف میزائل بن جاؤ. میں افسوس سے بول رہا ہوں. ناسا گیا تھا، اتنی بڑی 100 آدمی کی ریسرچ اسکالرس کی لسٹ لگی ہوئی تھی. ایک علی ہے نا، ایک حسین ہے. یا بابا جاؤ، بابا اٹامک سینٹر جاؤ انڈیا کا، جو سب سے بڑا سینٹر ہے بامبے کا، جا کے دیکھو 100 نام لکھے ہوئے اسکالرس کی، اس میں ایک علی ہے نا، ایک حسین ہے. سرپرائزنگ نہیں؟ تمہاری میراث ہے علم، تمہارا فرض ہے علم کو حاصل کرو. خالی گریجویشن کر کے ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. میں یوتھ کو بول رہا، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. گریجویشن کر کے آج کے دور میں زندہ نہیں رہنا، ماسٹرز کرنا. ٹارگٹ رکھنا کسی کمپنی کے سی ای او بننے کا، ٹارگٹ رکھنا کسی کمپنی کے پریزیڈنٹ بننے کا. پوری زندگی کیا بائک پہ پھرو گے؟
ऑडी चलाना नहीं चाहते, रोल्स चलाना नहीं चाहते, मर्सिडीज चलाना नहीं चाहते। शिया हमेशा यहां रहना, यहां नहीं रहना। लुक एट मी, ओके? मैं क्या बोल रहा, यहां रहना शिया, शिया यहां नहीं रहना। पूरी जिंदगी बॉम्बे में नहीं रहना, इतना अच्छा इल्म को हासिल करो कि पूरी दुनिया में घूम के विलायत अली को पेश करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये जेहालतों में शिया नहीं रहता, अली जेहालतों में समझ में नहीं आता, इल्म से समझ में आता। मौला अली को समझना है तो इल्म से समझो, जेहालतों में मत रहो। एनीवे, तो नासा में बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। वहां के एक स्कॉलर ने मुझसे कहा, क्या कहा, एक्चुअली वो प्रोफेसर थे, उन्होंने, मैं आ रहा था एक जगह से, 2 घंटे की हमारी ड्राइव थी, सेंट एंटोनियो एक जगह है टेक्सास में। हम लोग वहां में मजलिस पढ़ के वापस आ रहा था ह्यूस्टन को, तो रास्ते में उन्होंने अपने एक दोस्त का वाकया सुना नासा का। कहा कि एक इनका फ्रेंड था जो रिसर्च स्कॉलर था नासा में, वो ब्रेक में, मेरी तरफ देखो, अ वेरी इंटरेस्टिंग वाकया, ब्रेक में वो कॉफी पीने के लिए कैफेटेरिया को आया, अंदर नासा के अंदर। तो उसकी एक कलीग जो दूसरे सेक्शन में काम करती थी, वो जू थी, यहूदी थी, वो भी आई कॉफी पीने। ये बैठा हुआ था, उसने कहा कि कैन आई गेट कॉफी फॉर यू? अब फ्री की कॉफी कौन नहीं लेता, पिला के तो देखो। नहीं, इसने कहा व्हाई नॉट। उसने कॉफी लेकर आई, लाके इसके टेबल पे इसके सामने रखी है। जू लड़की है और ये भी बैठे हुए कॉफी लेके, दोनों बैठे हुए कॉफी पीते। इसके हाथ में, जो शिया लड़का था रिसर्च स्कॉलर, उसके हाथ में एक मोटी किताब थी, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट समझते हो ना, दुआ की किताब। वो अपनी इंग्लिश की सप्लीमेंट लेके पढ़ रहा था। तो इसने कहा, यार व्हाट आर यू रीडिंग, किसकी सप्लीमेंट है ये और क्या पढ़ रहे तुम? उसने ऐसी कैजुअली पूछा। तो इसने कहा कि मैं दुआ पढ़ रहा हूं। कहा क्या दुआ है तुम्हारी? वो कैजुअली बात कर रही हो, क्या दुआ है? चौथे इमाम की दुआ बता रहा हूं। तो इमाम ने, उसने कहा कि मेरा इमाम, हमारे प्रॉफिट के 4th सक्सेसर, रसूल के चौथे वारिस, उनकी दुआ है। का क्या दुआ है? तो इमाम का जुमला सुना तुम खुश हो गए। इमाम ने अल्लाह से, इमाम सहीफे कामिला में अल्लाह से मांग रहे, किस स्टाइल से मांग रहे और हम कैसे मांग रहे। मौला क्या बोल रहे इस दुआ में? मौला बोल रहे कि ऐ अंधेरों के वजन को जानने वाले, कभी सोचा ये बात? अल्लाह से मांग रहा कैसा इमाम कि ऐ अंधेरों के वजन को जानने वाले, तू मेरी दुआ कबूल कर ले। जब इमाम ने ये जुमला, उसने ये जुमला बोला उसको, उस लड़की को, तो वो कॉफी पी रही थी, गिलास नीचे रख दी, रख के कहा कैन यू रिपीट अगेन प्लीज। इन्होंने फिर रिपीट किया, क्या है अंधेरों के वजन को जानने वाले, तू मेरी दुआ को कबूल कर ले। उसने कहा हु सेड दिस? तो कहा गया प्रॉफिट मोहम्मद के 4th सक्सेसर, चौथे वारिस। तो उसने कहा कब कहा? He said 1400 years पहले। She was surprised, shocked। उनका जुमले है ये। She was shocked। She said कि 1400 years पहले इस आदमी ने, इस जेंटलमैन ने ये जुमला कहा कि अंधेरों के वजन को जानने वाले। कहा आज 3-4 साल से हम इसी पे रिसर्च कर रहे। हम क्या रिसर्च कर रहे? जब हम रॉकेट सूरज की रोशनी में ऊपर भेजते हैं, तो जो हमारा कैलकुलेशन होता है, सूरज की, सन की रोशनी में, ब्राइटनेस में, लाइट में, जब हम रॉकेट को ऊपर भेजते हैं, तो जो हमारा सेकंड्स का कैलकुलेशन, मिसाल की तौर पे इतना डिस्टेंस 18 आवर्स, 18 मिनट्स, 18 सेकंड्स में कवर करना चाहिए, तो हमारा कैलकुलेशन 100% वैसी होता। लेकिन जब हम रात में भेजते, सनसेट के बाद अंधेरे में भेजते, तो आगे पीछे हो रहा,
تو اب ہم خالی یہ چیک کر رہے کہ رات میں کیلکولیشن خراب کیوں ہو رہا, دن میں کیوں ہو رہا. کہتی ہے اب پتا چلا کہ اندھیرے کا وزن بھی ہے. یہ چوتھے امام کا جملہ ہے. کیا انداز. اس کے بعد سنو, کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس نے ریسرچ کرنا جو ہے, جو یو نو ہو از جو, بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, ویری نائس پیپل, اتنے اچھے, دے آر ٹو ڈیمانڈنگ یو نو. نہیں سمجھے یار, پوری زمین کے اوپر ہر نبی کی امت میں کسی نے اتنا ڈیمانڈ نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. آپ نہیں سمجھے. آج کے یہ لوگ پرابلم کریٹر نہیں ہے, اس زمانے سے ہے. کیا بول گیا میں, اتنے ٹو ڈیمانڈنگ. میں ابھی واقعے کو بعد میں کمپلیٹ کرتا, پہلے آپ کو یہ کلیئر کرتا. یہ اتنی ٹو ڈیمانڈنگ ایسی ہے بول رہا میں کہ کسی نبی کی آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی کی امت نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے. یہ میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا. یہ ایک امت ایسی تھی جو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم تم کو تمہارے خدا کو دیکھنا چاہتے. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا, تم کیسے دیکھو. نہیں کہا دیکھ ہی نہیں سکتے خدا کو. آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ. قرآن بولتا لن ترانی یا موسیٰ, دیکھ ہی نہیں سکتے. موسیٰ کا ایمان ہے کہ نہیں دیکھ سکتے خدا. انہوں نے کہا نہیں, ہم کو خدا کو بتا. پھر موسیٰ طور پہ چلے گئے, جا کے کہا پلیز بولے دیکھنا چاہتے تجھے. He said no way, how can you see me. پھر ڈیمانڈ کیا. تو اللہ بھی دعا کیسے قبول کرتا ہے, یہ بھی دعا, ایسی بھی دعا مانگا اللہ تم کو جواب دیتا ہے. کیا کریم ہے نہیں, کتنا مرسیفل ہے پروردگار. انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے کہا پروردگار میری امت کہہ رہی تجھے دیکھنا چاہتے. کہا اچھا ایسا کرو, پوری تمہاری امت میں سے جو سب سے زیادہ تمہاری نگاہ میں پائس ہے نا, 70 لوگوں کو سلیکٹ کرو اور طور پہ آ جاؤ, اور ایک نور چمکے گا. اگر زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا, مر گئے تو پھر میری ریسپانسبلٹی نہیں. یہ میرے جملے, اللہ کے جملے نہیں ہیں, یہ میں آپ کی تقریر میں میرے جملے. موسیٰ نے 70 آدمیوں کو کہا لیٹس گو اینڈ سی خدا, چلو چلتے ہیں. یہ پورا گروپ کا گروپ پہاڑ پہ ہے تور کے اوپر. ایک سپارک ہوا. آج بھی وہ تور کا پہاڑ ایجپٹ میں موجود ہے جو بلیک سٹون کی طرح ہے. وہ پارٹ خالی جہاں موسیٰ اوپر بات کرتے تھے. ایک سپارک ہوا, زبردست سپارک ہوا. سارے کے سارے غش کھا گئے, موسیٰ غش کھا گئے, سب ہلاک ہو گئے, پورے مر گئے. دوستو یہاں میرے مولا کا ایک جملہ مجھے یاد آیا جس کو چوتھے امام نے کوٹ کیا کہ میرے دادا نے یہ کہا کہ میں اصلی نور کی چمک ہوں. امام علی نے کہا میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں, سپارک ہوں. وہ نور کب چمکا, کس نے دیکھا, کسی کو نہیں معلوم. شاعر کے 6 مصرے پڑھتا, شاعر نے, ایک پوئٹ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اصلی نور کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے, ایک ایسا نظارہ دیکھا. خود ہی گم ہو گئے, ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پہاڑ, طور پہ آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. نبی موسیٰ کو کلیم کہتے ہیں, اللہ سے بات کرتے نا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. اب سنو, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ.
تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے ہم نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ موسیٰ تو غش کھا گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، خالی نور کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ اصلی نور کو دیکھتے تو کیا ہوتا بس۔ تو دوستو جوز جو ہے، یہ جو لڑکی یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے ریسرچ کیا اسلام کے اوپر کہ اسلام ریلیجن کیا ہے، مذہب کیا ہے، اس نے ریسرچ کیا، اس کے بعد شیعیزم پہ آئی۔ آج وہ جو لڑکی اسلام کو ایکسپٹ کر کے شیعہ لڑکی بن کے وہاں پروپوگیٹ کر رہی ٹیکسس کے اندر، میں آپ سے بولتا امام کا ایک جملہ اس کی زندگی کو بدل دیا، ایک دعا، ایک جملہ امام کا، کیا ہے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے اس کی نسل بدل گئی امام کے ایک جملے نے۔ یہ ہے کلام امام، یہ ہے امام کا معجزہ، ایک جملے میں لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا۔ تو جب اگر کوئی دل سے نام لے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ صحیح معنی میں اگر تقدیر کو بدلنا ہے تو میرے مولا کا نام، ان کے بچوں کا نام خلوص سے لے۔ بس دوستو 10 منٹ رہ گئے میرے پاس، مجھے مجلس اس لیے کہ کل تھوڑی سی دیر ہو گئی، بازو کی مجلس ہے، مولانا میثم زیدی صاحب پڑھے، آپ لوگ ضرور شرکت کریں، کل میری یہ آخری مجلس ہوگی۔ ہم تو چوتھے امام کی زندگی کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کربلا کے بعد 34 ایئرز تک آپ نے تبلیغ کی، 34، اور امام کی زندگی میں کئی ایسے ایشوز ہیں کہ امام کا دور کا ایک مشہور واقعہ پڑھتا، اسی پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا 10 منٹ کے اندر۔ 45 منٹس کا میں نے وعدہ کیا، 45 منٹس میں ختم کر۔ کل میری آخری مجلس 8:30 شارپ انشاءاللہ کل مجلس ہوگی، تو کل بی بی زہرا ہی کی زندگی کو آگے بڑھوں گا انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے۔ میری اس ٹرپ کی کل کی آخری مجلس، چوتھے امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو تم سوچتے ہو امام تمہاری مدد کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ریئل ہیلپ فرام امام، جسٹ آسک یور امام، ہمیشہ اپنے امام سے مانگو، شرما مت امام سے مانگتے ہوئے۔ ملائکہ نے مانگا یار ہم کیا ہے، انبیاء نے مانگا ہم کیا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کہ یا علی تم نے سارے نبیوں کی مدد پوشیدہ رہ کر ہڈن رہ کے کی، اور میری امت کی مدد ظاہر و ظاہر کی۔ تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا رسول کہہ رہے کہ ہر نبی کی علی نے مدد کی۔ تو امام سے اس واقعے میں 2 پیغام ملتے کہ تم جو سوچ رہے، جو تم دعا مانگ رہے، امام کو کیسے خبر ہوتی، کیسے نیوز پہنچتی، اور امام کیسے تمہاری مدد کرتا۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، امام کا ایک چاہنے والا تھا جو ہر سال حج کر کے جب مدینہ منورہ جاتا تھا، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے مدینہ منورہ کی جگہ، وہاں پہ اپنے امام کے گھر جاتا، ملتا، ملاقات کرتا، کچھ دن رہتا، واپس آتا بغداد۔ جب واپس آتا تو اس کی وائف بولتی یار حج ختم ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، تم اتنے دن گئے امام کے پاس، ہر سال جاتے ہو، امام تم کو کچھ دیتا ہے؟ خالی جاتے ہو سلام کرتے، تم کہتے ہو کہ تمہارا امام اتنا سب دیتا۔ وہ امام کی چاہنے والی نہیں تھی، ایک نارمل مسلمان عورت تھی۔ اس نے کہا تم ہر سال جاتے ہو امام کے پاس، کچھ امام دیتے نہیں تم کو؟ اس نے کہا یار ایسا نہیں بولتے امام کو، میری ساری زندگی امام کے اوپر چل رہی۔ اس نے کہا نہیں کچھ تو دینا چاہیے، ہمارے حالات کیسے؟ ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا۔ نیکسٹ ایئر حج پہ گیا، حج کر کے مدینہ منورہ جب گیا، مشہور واقعہ، میں صرف ایک میسج کے لیے یہ واقعہ پڑھا کہ امام کی زندگی پڑھو، یہ واقعہ نہیں، اس میں کئی پیغامات ہیں، میں نے کئی چیزوں کو چھوڑا، لیکن 1-2 پیغام دیتے۔ جب وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، لنچ کا ٹائم تھا، یہ پہنچا، اس نے ناک کیا، امام تو جانتا تھا کون آیا ہے دروازے کے پیچھے، امام اس علی کا بیٹا جو نسلوں سے واقف ہے، نہیں اپنے دور کا علی ہے نا، تو امام ایسا نہیں کہ باہر کون ہے اندر، امام وہ ہوتا جو جنریشن سے صرف انسانوں کی نسل سے واقف نہیں ہوتا۔ ابھی تک نہیں سمجھے، سورہ نمل قرآن کا سورہ ہے، نبی سلیمان سے کیا پوچھا تھا چونٹیوں کے سردار نے؟ چونٹی کتنی ہوتی؟ اتنی سی، ہاتھ میں رکھ کر جب لے کے نبی سلیمان نے اس سردار سے پوچھا تھا یہ بتا تیری فوج زیادہ یا میری فوج؟ تو اس نے کہا نبی خدا پلیز اگر تم کوئی مائنڈ نہیں کرے تو میں ایک بات بولوں،
میں محفل پڑھ رہا، مجلس نہیں پڑھ رہا. تو چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ آپ if you don't mind میں بولوں آپ کو. تو پوچھا کیا؟ تو کہا آپ کی فوج سے زیادہ، آرمی سے زیادہ میری آرمی ہے. نبی سلیمان چونکے. کہا اچھا تو اتنی سی ہے، تیرے پاس اتنی آرمی ہے؟ کہا آپ کے پاس کتنی؟ انہوں نے مثال کے طور پہ کہا 1 ملین ہے. اس نے کہا ہر گھنٹے میں 70,000 چونٹیوں کو زمین سے نکال سکتی. اس کے پاس، اس نے پوچھا اچھا یہ بتا سکتے آپ کہ جو میں چونٹیوں کی لائن آ رہی اس میں آپ بتا سکتے نبی سلیمان سے آپ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ہوا پہ حکومت ہے، چرند پرند پہ آپ کو حکومت ہے، ہر جانور کی لینگویج کو آپ جانتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے کہ اس میں میل کتنے فیمیل کتنے؟ نبی سلیمان نے کہا سوری یار مجھے نہیں معلوم، میں بتا ہی نہیں سکتا. اس نے نبی سلیمان نے پلٹ کر چونٹیوں کے سردار سے پوچھا تیری فوج کے تو بتا سکتا کہ میل کتنے فیمیل ہے؟ شی سیڈ نو، میرے بھی بس میں نہیں ہے کہ کتنے میل ہے کتنے فیمیل ہے. یہی چیز میرے مولا سے پوچھا گیا. یہی چیز یہودیوں کے ایک سردار نے امام علی سے پوچھا تھا. آپ سنونی کا تو دعویٰ کر رہے، آپ بول رہے میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں، آپ بول رہے میں نسلوں سے واقف ہے. کیا آپ صرف انسانوں کی نسلوں سے واقف ہے یا جانور اور چرند پرند سب؟ امام نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ چرند پرند تو اب اس کے دماغ میں آیا کہ چرند پرند تو بڑے ہیں، ایک ایسی چیز کا پوچھو جو تمہارے پیروں کے نیچے چلتی ہے، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس نے کہا جو سب سے چھوٹا جانور ہے چونٹی، جو پیروں کے نیچے آ کے دب کے مر جاتی، کیا آپ اس کے بارے میں بول سکتے؟ تو امام نے کہا کیا جاننا چاہتا؟ کہا یہی واقعہ پڑھ کے سنا کے کہا یہ وہ تو نبی سلیمان، کنگ سولومن نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. سردار سے پوچھا نبی سلیمان نے چونٹیوں کے کہ تو بتا سکتی تو نہیں بتا. علی نے کہا تو جاننا چاہتا ہے کتنے پیدا ہوئے وہ بتا سکتا، کتنے ہیں وہ بتا سکتا، کتنے آنے والے ہیں وہ بتا سکتا، کتنے نر ہے کتنا مادر ہے وہ بتا سکتا. لیکن افسوس کے پوچھنے والوں نے نہیں پوچھا. میرے مولا یہی کیسے جہالت کے سوال کرتے تھے کہ اچھا اتنا بڑا دعویٰ کیا تو یہ بتا میرے سر کے بال کتنے؟ علی نے کہا لسن جاہل لسن، اگر میں بتا بھی دوں گا تو گنے گا کیسے؟ گنے گا کیسے تو؟ ایسے جاہل تھے، دشمن تھے جو میں ایک ہی بات بولتا ہمیشہ، جتنے دشمن علی تھے وہ سارے کے سارے جاہل تھے. عالم ہوتے تو کبھی علی کا دشمن نہیں ہوتے. جہالت میرے مولا کی سب سے بڑی دشمن ہے. صلوات پڑھ لے محمد والا. تو چوتھے امام کی یہ دعا، اس کے بعد ایک جملہ سنو. چوتھے امام اسی صحیفہ کاملہ میں دعا کر رہے. کیا دعا کر رہے؟ کہ رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑ، بلیک ماؤنٹین پہ بلیک اینٹ اس کی دھڑکن کو جاننے والے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ کا سیاہ پہاڑ کچھ نہ، بلیک ماؤنٹین کے اوپر رات کے اندھیرے میں سیاہ چونٹی، بلیک اینٹس بھی ہوتے نا، سیاہ چونٹی کی دھڑکن کو جاننے والے تو میری دعا کو قبول کر لے. کیا انداز ہے جب امام صاحب. اس کے بعد کہا کہ سمندر کے اندر جو نظر نہیں آنے والے جانور ہیں، ہر جانور نظر نہیں آتا، وہ مچھلی کے جس کی دھڑکن سے تو واقف ہے. ہم کو اپنے انسانوں کی دھڑکن سے واقف نہیں ہے. کہا تو میری دعا کو. اس انداز سے میرا مولا دعا مانگتا تھا. 500 سجدے روز کرتے تھے. ہر نعمت کے اوپر سجدہ کیا ہے امام نے. کھانا آیا سجدہ کرے، پانی آ رہا سجدہ کرے. امام کا نام زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے. زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار. ایسے سجدے کیے ہیں دوست کہ امام کا یہ حصہ جو جس پہ گھٹا آ جاتا بلیک،
ڈیڈ سکین ہو جاتی. یہ حصہ یہ گھٹنے اور پیر، یہ 7 حصے ہیں سجدے کے، یہ سارے پہ اتنے سجدے کرتے کہ یہ سکن ڈیڈ ہو جاتی، یہ ہاتھ پہ سکن آ جاتی ڈیڈ. تو اس کو کاٹا جاتا تھا، کاٹ کے یہ ساری چیزیں امام کے ساتھ رکھے گئے تھے. تو جب یہ آدمی نے کہا، اس کی بیوی نے، یہ مدینہ آیا، بس واقعہ ختم کر رہا ہوں، آ کے مولا کو نوک کیا دروازے کو، تو اندر سے امام نے پکار کے کہا کم ان کم ان، انگلش میں نہیں بولا، کہا کم ان. وہ اندر انٹر ہوا تو دیکھا کہ مولا کھانا کھا چکے، کھانا کھا کے، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہاتھ میں مگ ہے جس میں پانی ہے، اپنا ہاتھ دھونا چاہ رہے، تو یہ فوراً آگے بڑھ گیا، کہا مولا میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں. اور نیچے ایک برتن ہے، ایک بال ہے، اس نے کہا مولا میں مجھ سے یہ خدمت لے لے، کیونکہ یو آر سو لکی کہ مولا کے ہاتھ دھلائے. اللہ ہم کو بھی موقع دے. بس سب سے پہلے دعا کرو کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، اور جنت البقیع تعمیر کنسٹرکٹ ہو کے ریکنسٹرکٹ ہو، کنسٹرکٹ نہیں پہلے تھی، ریکنسٹرکٹ ہو اور روشن ہو جائے. تو بہرحال یہ سلوات میں مجھے ایک اور چیز یاد آئی، آج کچھ بچوں کی سالگرہ ہے، برتھ ڈے، میں نام نہیں بول سکتا، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے یہ لوگ نہیں، یہ میرا یوتھ ہے، پوری زندگی میں یوتھ کے ساتھ ہی رہتا ہوں پوری دنیا میں. تو میں آپ لوگ سب مل کے ایک سلوات پڑھنا، جس کی بھی آج برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے بوائے کو ہم گفٹ کیا دیں گے؟ ہم ان کو سلوات کا گفٹ دیں گے. دوستو کتنا اچھا گفٹ دیا آپ نے. اب بعد میں باہر نکل گیا، مجھ سے نہیں مانگنا کچھ، تم کو میں نے سب کے سامنے اتنا بڑا گفٹ دے دیا سلوات، اس سے بہتر گفٹ نہیں. اور ایک بات بولوں آپ کو کہ آج ماشاءاللہ محفل مصطفیٰ میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، مولا تم کو سلامت رکھے. کیوں آئے ہو تم لوگ؟ ٹیل می وائی یو آر ہیئر؟ برتھ ڈے سیلیبریشن کر رہے نا. کل اعلان ہوا تھا کہ آج چوتھے امام کی برتھ ڈے ہے، رائٹ؟ ارے بولو یار، خاموش کیوں؟ برتھ ڈے کے لیے آئے ہو نا یہاں پہ، اوکے؟ برتھ ڈے میں بامبے میں آپ لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے، ہر آدمی کرتا، نتھنگ رانگ، ایون کیک کاٹنا ہے کاٹو، نتھنگ رانگ، ایک سیلیبریشن ہے. جب بھی کسی کی آپ، بٹ پلیز میری طرف دیکھو، جب بھی آپ اپنی برتھ ڈے کرتے تو آپ بامبے کے ہر آدمی کو جانتے، ڈونگری کے، بینڈرا کے، یاری روڈ کے، کپاس واڑی کے، میں پورے محلوں کے نام تھوڑی لوں گا، سب کو جانتے. آپ کے 1000 غور سے سنو، 1000 فرینڈس ہیں بامبے میں، لیکن اپنی برتھ ڈے میں آپ کیا کرتے؟ خاص لوگوں کو بلاتے. نہیں سن رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ادھر کا مجمع نہیں سمجھا ابھی. برتھ ڈے میں کیا کرتے آپ؟ جو آپ کے کلوز ہیں ان کو بلاتے. دوستو یو پیپل آر سو لکی کہ چوتھے امام نے محفل مصطفیٰ میں اپنی برتھ ڈے جشن میں تم کو بلایا. بامبے میں ہزاروں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میں اتنا، ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج مولا کی برتھ ڈے میں آئے ہو. سیلیبریشن میں مولا نے کلوز لوگوں کو بلا لیا. یہ کرم ہے علی ابن الحسین. تو بس آخری جملے میرا ٹائم ہو گیا، اور رضوان بھائی بھی آ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اس کا مطلب ہو گیا میرا ٹائم. سمجھ آیا بات؟ تو گھڑی نہیں ہے، رضوان بھائی آئے تو میں اتر جاؤں گا بس. تو بس آخری بات، اس نے کہا مولا یہ خدمت مجھ سے لے لو. امام نے کہا اچھا لے لے، اس لیے کہ امام کو ایک میسج دینا تھا. مشہور واقعہ لیکن اس میں کمپلیٹ میسج ہے. امام نے اپنے ہاتھ کو ایسا کیا، اس نے پانی ڈالا، پانی مولا کے ہاتھ کو ٹچ ہوا،
پھر بول رہا پانی ٹچ ہوا، جو سائڈ کا پانی ہے وہ الگ ہے، ٹچ ہوا امام کو، ٹچ ہو کے جو پانی نیچے ڈراپ گرے وہ بال میں گرے، جب گر رہے تھے وہ ڈراپس آف واٹر تھا، وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مولانا سے پلٹ کے کہا نیچے دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی، مولانا نے کہا غور سے دیکھ، اب جو غور سے دیکھا تو ڈائمنڈ سے، عزیزوں پانی ٹچ ہو جائے تو ڈائمنڈ بن جائے، یہ ہے امام۔ سنگریزے جو پتھر زمین کے چیز ہوتے خدموں سے ٹکرائے تو جواہرات بن کر کلام کرنے لگے، یہ ہے امام۔ یہ ساری چیزیں جتنے پرلز ڈائمنڈ سے واقع مولا وال میں سب جمع ہو گئے، امام نے کہا اس کو ایک بیگ میں ڈال لے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ہونے والا کیا ہے، ایک بیگ میں ڈالا گیا، امام نے کہا لے لے، اس نے کہا مولا اتنے، ارے ایک ڈائمنڈ مل جائے تو قسمت بدل جائے۔ اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کے بارے میں قرآن میں اللہ بولتا میں غیر حساب دیتا ہوں، غیر حساب نے چھپڑ پھاڑ کے تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا دیتا۔ آیا تھا غریب چوتھے امام سے مل کے گیا تو ملینر بن گیا۔ اتنے جا امام نے کیا کہا، تیری وائف کو شکایت ہے نا مجھ سے کہ میں کچھ نہیں دیتا، لے کے جا کے اس کو دے دے، اس سے کہے تیرے امام نے تیری بات سن لی، لے لے۔ بس دوستو، بس یہی میں جملہ آخری تھا میرا کہ مولا اتنے یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے آپ کی برتھ ڈے میں آئے ہوئے، مولا ان کو بھی اب میں ڈائمنڈز مانگوں؟ ٹیل می بولو مولا ڈائمنڈز دو، شرمانے کیا یار، ہاں ایک دے دو، سخی سے ایک نہیں مانگنا، علی کبھی ایک نہیں دیتا، ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی قطار دیتا ہوں۔ مولا سے ایک مت مانگو، سخی بنے، سخی کا بیٹا ہے علی ابن الحسین، اس حسین کا بیٹا ہے کہ دنیا میں آ کے پہلا قدم رکھا حسین نے، اس دنیا میں آ کے فرسٹ سٹیپ رکھا، ہزاروں سال کا مریض جو پڑا ہوا تھا اس کو زندگی دے دی، اور اب حسین کی زندگی کا آخری دن آیا، ایک اور مریض تھا جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، نکال کے اس کو حور بنا دیا، دو کرم کے بیچ میں حسین کی زندگی ہے، اس کا بیٹا ہے چوتھا امام۔ پروردگار جتنے محفل مصطفیٰ میں، اور پہلے آپ کیا کرو، میں دعا مانگنے سے پہلے چوتھے امام کو ہم سب مل کے، عورت مرد لڑکی لڑکا جو سن رہا اوپر نیچے سب مل کے باواز سے بلند 3 صلوات پڑھنا، برتھ ڈے گفٹ ہماری طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ یہ ہم نے برتھ ڈے گفٹ دیا ہے چوتھے امام کو۔ اب ایک صلوات پڑھیں گے آپ مولا حسین کو اور بی بی شہربانو کے لیے، ماں اور باپ کو، ان کو ان کے اس فرزند کی مبارکباد ایک صلوات کے ذریعے پیش کرو۔ ایک صلوات پڑھیں گے مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا کو ان کے اس گرینڈ سن کی ولادت کی مبارکباد۔ ایک صلوات پڑھیں گے آپ اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو۔ اب ایک صلوات پڑھیں گے، یو ول بی سرپرائز، کس کو یہ ہدیہ کریں گے؟ بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی کو۔ یہ مولا حسن کی بیٹی ہے، چوتھے امام کی وائف ہے،
पांचवें इमाम की माँ है। मरजल बहरेन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, सूरह रहमान। उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? लूलू वल मरजान, 2 स्टोन से हमने पैदा किए, ये वो लूलू वल मरजान है। नस्ल इमाम चौथे इमाम तक मौला हुसैन से आई, और दूसरी जो नस्ल आई वो इमाम हसन की इस बेटी से चली। पांचवें इमाम की माँ है ये पांचवें इमाम की माँ है, चौथे इमाम की वाइफ है। इस बीबी को एक सलवात पढ़ के उनकी वाइफ को उनके शौहर की मुबारकबाद दो। बस एक सलवात हम पढ़ेंगे, 14 मासूमीन को हदिया करेंगे, बिलखुसूस जमाने के इमाम को उनके जद की विलादत की मुबारकबाद। एक सलवात बावाज़े बुलंद। अब अपने अपने हाथों को बुलंद करो, शर्मा मत। आज परवरदिगार बेहक बीमार करबला, बीमार मदीना का वास्ता अल्लाह ये हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर। सभी के पीछे वाले भी आमीन बोलो, मुंह खोलो यार। परवरदिगार बीमार करबला की ये सालगिरह की रात है, कल उनका सालगिरह का दिन है। दुनिया का दस्तूर है कि बादशाह किंग्स जो होते बर्थडेज में आजाद करते प्रिजनर्स को। हम गुनाहों की कैद में, रिस्क के प्रॉब्लम्स में है, डेब्ट्स में है, जॉब्स का प्रॉब्लम है। इस इमाम के सदक़े में अल्लाह तो सारे मौला के चाहने वालों की परेशानियों को दूर कर दे। और सारे मरहुमीन आज की रात महफिल मुस्तफ़ा में जितने पूरी दुनिया में जहां मेरे मौला के चाहने वाले दुनिया से गुजर गए, इस साल जितने मरहुमीन का इंतकाल हुआ, इन सब के लिए, अपने अपने मरहुमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए भी, सब के लिए, और जो लोग ये 4 महफिलें करवाए, जितनी फैमिलीज जो रोज में फातिहा पढ़, उन सब के मरहुमीन के लिए चौथे इमाम के सदक़े में परवरदिगार इन सारे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, और जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर। सीरिया में सैदानियों के रोजों की हिफाजत फरमाए। फर्जंद जहरा, फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। उनके सदक़े में सारे मौला हुसैन के चाहने वालों को सलामत रख। परवरदिगार ये कोविड से सारे इमाम के चाहने वालों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। ये बीमारी दुनिया से खत्म कर दे। जितने दुनिया में हुसैन के चाहने वाले बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर कर दे। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में, उसको दूर कर दे। हर आने वाली डिजीज से, बीमारी से हमको महफूज कर। परवरदिगार आज की रात हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर। परवरदिगार मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। हम सबको उम्र और ज़ियारत नसीब। हमको दुनिया में जिंदा रख अली की मोहब्बत में, दुनिया से उठा अली की मोहब्बत में। हमारी पूरी महफिल की कबूलियत के लिए, सारी दुआओं के एक्सेप्टेंस के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। एक सूरह फातिहा सारे मरहुमीन, शरफ फैमिली, वीरानी फैमिली, माटीवाला फैमिली, मुखी फैमिली और रेक्सलो फैमिली, बादामी फैमिली, सारे मरहुमीन के लिए, सारे उलमा, जाकिरीन, मुज्तहिदीन, मातमदार, आयतुल्लाह अमीनी के लिए सूरह फातिहा